بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو آور چینل انٹرٹینمنٹ ہب۔ آج میں آپ کے لیے جو ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے وہ میرا ہے اور جس کو تحریر کیا ہے نمرہ ہے۔ چلے آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ پر ریلنگ پر جمائے وہ جھک کر پیری سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راز تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اونچے خوبصورت بنگلے کے تار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوسی سے پلٹ آئیں، بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو وہ کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتے۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا اور پھر گردن موڑی۔ نگین چھیڑ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ پرترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سے استفسار۔ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ زرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہے تھے۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی آؤ۔ اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے تو ویسے بھی 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھی۔ فون کا ہی صحیح مگر رابطہ تو تھا نا۔ اور یہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا، میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز سے اسے یقین دلایا، مگر جب ہانی نے اسے یہاں آ کر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی ہی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال بعد بھی نگین ویسے ہی تھی، آنکھوں پہ موٹے عصے والا بڑا چشمہ، تیل میں گندی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہونک پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا۔ پہلے وفا آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی، وفے میں منہ دھو کر آ نکلتی، ٹی وی کی دلدار ڈراموں کے نشر مکر بھی دیکھا کرتی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں وہ ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پر ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گندی چوٹی کندھے پہ ڈالے، وہی تاریکی چشمہ پہنے کتاب میں گھس کر پڑھتی۔ نگین اسے بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہاک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد، پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی لڑکی جس کے سلکی لمبے بال شانوں پہ لہرا رہے ہوتے، فیشن اسٹائل جس پر ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی، اور جو اب ادھر ادھر آدم بیزار پور قسم کی اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اسے تو بہتر تھا کہ میں لاہور میں رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل ہوتا۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی گرا پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ شانیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی اور پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ نگین، وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسے ہی ویران پڑی تھی، اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا، کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا۔ وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا، نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اپگرین بند کر کر واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون بزسر کان سے لگا تھا، اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے گورا نکلا، بلیک واٹر۔ ہانی کے ذہن میں بے اختیار سے خیال ابھرا، گیٹ بند کر کے وہ اب اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن۔ نگین وہ دوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کسے؟ جو C5 میں رہتا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا ہوا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی سے بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر کے بتانے لگی، بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ وہ آنکھیں موندے سے کسی حسین تصور میں کھوئی ہوئی تھی، جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابھی میں کتے کی بات نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔ او اچھا، نگین جواب دیتے پھر سے پڑھنے لگی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا ہے، سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ لایا ہے۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلے دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر ہانی سے اسے دیکھا، مگر کیوں؟
ये तुम बताओ तुम्हारे नॉवल की हीरोइन हीरो से कैसे मिली थी? वो जरनीला कमील के घर बिरयानी देने गई थी। बस हम भी इसके घर बिरयानी देकर आते हैं, चलो। हाँ, मगर हानि जब जरनीला गई तो आगे से भाड़ में गई तुम्हारी जरनीला। उसने गुस्से से नॉवल खींचा और बिना देखे पीछे फेंका। सीढ़ियों से छोटू कपड़ों की गठरियां उठाए आ रहा था। नावल उसके सर पे लगा हुआ चीख के साथ गठरी समेत पीछे आ गिरा। तुम्हारा नावल तो चिखता भी है। हानि ने हैरत से मुड़ी। सामने कोई नहीं था मगर नगीन दिख चुकी थी। मेरा नावल वो सीढ़ी की जानिब दौड़ी। रुको दो, वो पीछे लपकी। सीढ़ी पर तीनों गठरी ऊपर नीचे पड़ी थी। नगीन उनके दरमियान हाथ मार रही थी। मर गया या बच गया? बच गया। उसने खुशी खुशी कहीं से किताब खींच निकाली। ओह, मार देता है बाजी, छोटू कहीं अंदर से करा रहा था। 12 साल का वाला लड़का, उसकी ड्रामेबाजी से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। सो नगीन ने झुककर उसकी नब्ज चेक की। जिंदा है ये। और हानि उसे हाथ खींच कर नीचे ले आई। लाउंज की उस तरफ किचन था। खुले दरवाजे से खाला चूल्हे के पास काम करती दिखाई दे रही थी। खाला, वो बहुत खुशगवार मूड में उन्हें पुकारती हुई अंदर आई। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या पका रही हैं? करेले। करेले? उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हलक तक कड़वा हो गया। फिर फ्रिज पर नजर पड़ी तो जरा उम्मीद बंधी। खाला, कल का कौन सा सालन रखा होगा? टिंडे बैंगन। वो मसरूफ से हांडी में चम्मच हिला रही थी। अब भला टिंडों में बैंगन डालकर कौन खाता है सिवाय खाला के? टिंडे रखे थे तो आज करेले ना बनाती, हम वही खा लेते। वो बड़बड़ाती हुई फ्रिज का जायजा लेने लगी मगर खाला के कान बहुत तेज थे। अल्लाह बख्शे मेरे मरूम ससुर कहा करते थे, जिस घर में रोज चूल्हा जले वही घर बसता है। सुई गैस के महकमे में तो नहीं थे आपके ससुर? क्या कहा? कुछ नहीं। अम्मी, आप ये बताए कोई स्वीट डिश रखी है? नगीन पहली दफा बड़ी समझदारी की बात पर हानि ने हैरत से उसे देखा तो जरा शर्मा सी गई। वो जनीला बिरयानी के साथ खीर भी लेकर गई थी ना? सरगोशी में बताया। उधर खराश शुरू हो चुकी थी। सर डिश कहाँ से आती? सुबह से चीनी खत्म है। अल्लाह बख्शे मेरे मरूम ससुर को वो कहा करते थे, जिस घर में चीनी ना हो वो घर। और नगीन को हाथ से पकड़कर बाहर खींच लाए। चीनी खत्म है ना? बस हम उसे चीनी मांगने जाते हैं। हाय अल्लाह, हम कोई मांगने वालियाँ हैं? ओहो, चीनी मांगने से क्या होता है? उसे जबरदस्ती लाउंज तक अपने साथ लाई। फिर पलट कर देखा, वहाँ एक कोने में सोफे के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ किताबों के ढेर लगे थे। एक चौड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया टाइप किताब खुली पड़ी थी। दो हाथों ने इसे थाम रखा था। सामने वाले का चेहरा किताब के पीछे छुपा था। सनी, अगर खाला हमारा पूछे तो कहना कि हानि और नगीन कुत्ते वाले से सामने वाला उसे चीनी मांगने गई है। उसने खुली किताब को आवाज लगाई। किताब जरा नीचे हुई, पीछे छुपा ऊपर निकला। 13 साला सनी, जिसकी हैरी पॉटर वाली गोल ऐनक नाक पे से फिसल रही थी। चीनी? उसने उंगली से नाक पे गिरती ऐनक पीछे की। चीनी? उसने उंगली से नाक पे गिरती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं कि चीनी गन्ने के रस से बनती है और उसकी कमी से दिमाग के सेल मरने लगते हैं? ओहो, वो तिलक कर वापस पलटी। एक से एक नमूना पड़ा था खाला के घर। लाहौर से इधर आ रही थी तो सहेलियां कह रही थी कि खाला के किसी हैंडसम बेटे से मंगनी करवा कर आना। अब उनको क्या बताऊंगी कि खाला के 2 ही बच्चे और इतने अच्छे कि अपने किसी काम के नहीं रहे। खालू भी खाला के ससुर की तरह मरहूम हो चुके और पीछे अजब तकून छोड़ गए। उसने कुत्ते वाले की बेल बजाई। फिर एक हाथ से खुले बाल सवार है और दूसरे हाथ में अभी तक नगीन का हाथ दबोचा हुआ था, जो बेहद डरी सहमी घबराए इधर उधर देख रही थी। तुम क्यों परेशान हो हानि? अगर उन्होंने हमें डांट दिया तो हम फौरन से गिरकर फौत हो जाएंगे। ठीक है, डूब मरो, नगीन बंदा ही तो है, कुत्ता तो नहीं कि खा जाएगा। इसी पल कुत्ते के जोर से भौंकने की आवाज आई। वो डर कर पीछे हटे। रोमियो, बी क्वाइट। कोई बरामदे के दरवाजे से निकलते कुत्ते को नरमी से डांट रहा था। भौंकने की आवाज फौरन रुक गई। वाह, कुत्ता तो बड़ा रोमांटिक रखा है जनाब ने। रोमियो, उसने बेसाख्ता सराहा। कदमों की आवाज करीब और गेट का हुक हटा। फिर दरवाजा अंदर को खुला। फरमाइए। वो उखड़े उखड़े तेवर लिए सामने हुआ, लेकिन उसकी कोहनी पकड़े बिल्कुल उसके पीछे जा छुपी। अस्सलाम वालेकुम, हम सामने वाले घर में रहते हैं। फिर वो दरअसल आप शायद नए आए हैं। आप? हानि ने रुक कर सवाले उबरू उठाई। मैं फरहाद हूँ। और मैं शीरीन, बेसाख्ता लबों से फिसला। जी? वो शीरा बनाना है, चीनी चाहिए थी। वो हड़बड़ा कर संभली। शीरा चीनी से बनता है या गुड़ से? नगीन ने पीछे से सरगोशी की। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, जोर से अपना जूता नगीन के पाँव पर रखा। जवाब में दबी सी सिसकी। सॉरी, मेरे पास चीनी नहीं है, कुछ लहजे में कहता गेट बंद करने लगा। मगर क्यों? लगते तो आप पास वेल ऑफ है। मोहतरमा, मैं मीठा नहीं खाता। तो चाय में क्या डालते हैं? कैंड्रल। वो दांत पीस कर जब से बोला। सामने कोने पर स्टोर है, वहाँ तो चीनी मिल जाएगी और साथ में खिलाफत की कोई किताब भी। खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जोर से कुंडी चढ़ाई। कुत्ता फिर से भौंकने लगा। वाह, खुद फरहाद है, कुत्ता रोमिया, मगर रोमांस जरा छू कर नहीं गुजरा। जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। वो खुद छुपाने को जोर जोर से बढ़वाती वापस पलटी। मैं तुम्हें बताने ही लगी थी हानि, मगर तुमने
نہیں سنا کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پر وہ چونکی، یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا۔ نگین نے بے بسی سے سر جھٹک دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا تو چہرے کے سامنے کتاب کی آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی۔ اس وقت اس نے سستی سی لون کا پینڈو سے جوڑا زیبتن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی، تو پہنتی کیوں نہیں؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں، کتاب سر پر جھکائے نگین نے شانے جھکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان کے سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو میں ان کو نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدھو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتہ واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا کہ نگین کے خواب میں آنے کا؟ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا تھا؟ زرنیلا، نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحات کا نام یاد ہے۔ وہ چیز بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تو میں اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی، پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں؟ کیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کی ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی، کہیں ہم اس کے گھر اندر نہ آ جائیں، کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں خالہ نے جو کھیر بنائی ہے وہ اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی۔ بس چلو۔ وہ تیزی سے بالا میں برش کر رہی تھی۔ سنگار میں اس کے آئینے میں اپنا عکس نمایاں تھا۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراق پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے چہرے سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں این ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، بنا نگاہ جھپکے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایک دم خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو، وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پر پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھری رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر بخارات بن کر اڑ جاتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اسے فرحات کے ساتھ اپنے گھر لے کے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھے تو بتا دینا، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے چھوٹے 2 ڈونگے ڈال کر سیٹ کی، پلیٹ اوپر رکھی، جلے دار کپڑے سے ڈھکا اور ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر تجسس فطرت غالب آ گئی۔ وہ بنا دستک دی اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگی پسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والا کھڑکی کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ آہستہ سے زیر پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہکا۔ وہ فرحاد ہی تھا۔ ہاں، ذرا سی دیوار کی اوٹ نہیں ہوگی، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے کہا نا، میں بلاسٹ شام رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے عید والے دن لوگوں کے گھر میں صرف ماتم بچھی ہو، کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز کی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان ہی رہوں گا، اور جیسے ہی کام ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہوگی۔
शायद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो उल्टे कदमों बाहर भागी। गेट खुला ही रह गया, बंद करने का होश ही नहीं रहा था। बस एक ख्याल हवा पे छा गया, दहशतगर्द यकीन हो गया। वो शख्स दहशतगर्द था, तभी वो कहे कि अकेला क्यों रह रहा है। ना उसने उसे ऑफिस वगैरह जाते देखा, ना किसी को उसके पास आते देखा। आखिर बात वही निकली, उसे बम ब्लास्ट करना है। क्यों? आखिर क्यों उसके गुमान सच निकलते थे? उसने ट्रेस स्लेट पर पटखी और आवाज़ बाख्ता सी लॉन्च में आई। नगीन इसी तरह तीले पे चेहरा गिराए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। नगीन नगीन वो दहशतगर्द है, वो गैर मुल्की एजेंट है, वो पाकिस्तान में धमाका करने आए हैं, उसने चांद रात पर ब्लास्ट करना है। नगीन ने हैरत से गर्दन उसके जानिब मोड़ी। कौन? वही C5 वाला, वो कुत्ता। उसका मुंह खुल गया। कुत्ता नहीं है, उसका मालिक। क्या कह रही हो हानी? नगीन की आंखें फैल गई। सच कह रही हूँ। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, मैंने अपने गुनाहगार कानून से खुद सुना है। वो गैर मुल्की दहशतगर्द फ़ोन पे अपनी बात से प्लान डिस्कस कर रहा था, मैंने सुन लिया। बस अब जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिलाओ। उसने दवाई पे धरा फ़ोन सेट उठाकर गोद में रखा। मगर हानी, अगर पुलिस ने तुमसे सबूत मांगा तो? वो जो ज़ोर शोर से नंबर डायल करने लगी थी ढीली पड़ गई। वाकई सबूत तो उसके पास नहीं था, लेकिन हमें इत्तला तो करनी चाहिए। मगर किस बुनियाद पर? अगर वो वाकई टेररिस्ट है तो उसके सोर्सेज पुलिस में भी होंगे और पुलिस के पास हमारा नंबर आ जाएगा। फिर क्या करें? सबूत कैसे इकट्ठे करें? उसने फ़ोन परे कर दिया। ये तो मुझे नहीं पता। एक तो दहशतगर्दों वाला कोई ड्रामा आजकल नहीं आ